سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا واقعہ ہمیشہ سناتا ہوں کہ وہ قندھار کا رہنے والا تھا اور افغانستان سے حدیث پڑھنے شاہ صاحب کی خدمت میں آیا تھا۔ بہت خوبصورت جوان تھا۔ جس راستے سے گلی سے گزرتا تھا وہاں ایک نوجوان عورت رہتی تھی، وہ اسے آتے جاتے دیکھتی تھی اور دیکھتے دیکھتے بالآخر دل میں برائی آ گئی۔ اس نے سوچا اس نوجوان کو بلانا چاہیے۔ ایک دن دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی تیار ہو کر اور اس سے کہا کہ اندر ذرا آنا، ہمیں کچھ کام ہے، گھر کا کچھ سامان بھاری ہے، ادھر سے ادھر رکھوانا ہے۔ سادہ زمانہ تھا، لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عورت برائی کے لیے بلا سکتی۔ وہ اندر چلا گیا، اس نے دروازہ بند کر لیا اور دروازہ بند کر کے اس نے کہا کہ میں نے تو کتنے دن انتظار کیا اور تجھے اس مقصد سے بلایا۔ یہ بڑا پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ بڑی ہی حسرت کی اور افسوس کی بات ہے، افغانستان سے حدیث پڑھنے آیا ہوں، شاہ صاحب کا شاگرد ہوں، اور اگر میں یہاں آ کر منہ کالا کروں تو مجھ سے زیادہ کون ناکام آدمی ہوگا، مجھ سے زیادہ بدتر آدمی کون ہوگا۔ اب دل میں خیال کرنے لگا یا اللہ کیسے بچوں۔ حضرت فرماتے ہیں اس نوجوان کے دل میں ایک بات آئی، کہنے لگا ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ بیت الخلا کہاں ہے، مجھے اپنے تقاضے سے پہلے فارغ ہونا ہے۔ اس عورت نے کہا اچھی بات ہے، یہ سامنے ہے۔ وہ اندر گیا اور اس زمانے میں جو پاخانہ جمع ہو جاتا تھا، یہ فلیش سسٹم تو نہیں تھے نا، وہ پاخانہ جا کر اس نے سارا سر سے لے کر پیر تک مل لیا اچھی طرح جسم پر، اور باہر نکلا اور جب عورت کے پاس آیا تو اس نے کہا یہ تو کوئی پاگل لگتا ہے، تو دیوانہ آدمی۔ اس نے دروازہ کھولا اور دھکیل کر اس کو گلی میں نکال دیا۔ یہ وہاں سے نکلا اور یہ دریا پر گیا، غسل کیا، شاہ صاحب کے درس میں آیا۔ اب شاہ صاحب اپنے زمانے کے عظیم محدث، یہ شاہ ولی اللہ کے گھرانے سے تعلق ہے، شاہ عبد العزیز صاحب، اور یہ وہ گھرانہ ہے پورے ہندوستان میں آج کہیں بھی حدیث پڑھی جا رہی ہے یا پڑھائی جا رہی ہے، ہر عالم کی سند شاہ عبد العزیز اور شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے۔ ان کے بغیر ہم میں سے کسی کو علم حدیث ملا ہی نہیں۔ اس گھرانے سے علم حدیث ہندوستان میں آیا۔ تو شاہ صاحب کے درس میں غسل کر کے پہنچا، وہ تو صاحب کشف آدمی تھے۔ شاہ صاحب نے تھوڑی دیر بعد حدیث کی کتاب بند کی اور فرمایا کس نے عطر لگایا ہے، بڑی خاص خوشبو آ رہی ہے۔ یہ شرمندہ ہوا کہ بدبو آ رہی ہوگی، پخانہ ملا تھا۔ پھر اٹھا، پھر وہاں سے گیا دریا پر جا کر غسل کیا، پھر واپس آیا۔ اب آ کر بیٹھا تو حضرت نے پھر کتاب بند کی، فرمایا پہلے سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ یہ شرمندہ ہوا، پھر جا کر غسل کیا اور تیسری مرتبہ آ کر بیٹھا۔ اب انہوں نے سبق بند کیا اور یہ آگے بڑھا اور جا کر شیخ سے کہنے لگا کہ حضرت میں نے خوشبو نہیں لگائی، ممکن ہے آپ کو میرے بدن سے بدبو آ رہی ہو اور آپ نے کنایتاً خوشبو فرمایا۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایمان بچانا مشکل ہو گیا اور مجھے کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آیا سوائے پاخانہ ملنے کے، سوائے پاخانہ ملنے کے، تو میں نے پاخانہ ملا تھا۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں، سبق میں آپ کو شاید بدبو آئی ہوگی۔ تو شاہ عبد العزیز صاحب نے بڑھ کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، فرمانے لگے جب تو پہلی مرتبہ میری درسگاہ میں داخل ہوا تو تیرے بدن سے جنت کی خوشبو کے جھونکے مجھے آ رہے تھے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، گناہ کرنا کمال نہیں ہے۔ گناہ تو آج کل ہر شخص کر رہا ہے، ہر کیڑا گناہ کر سکتا ہے، ہر آدمی ہر دیوار کے پیچھے گناہ کر سکتا ہے۔ گناہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ انسانوں میں باکمال انسان وہ ہے جسے گناہ کا موقع کھلم کھلا میسر آئے اور حدیث شریف میں آتا ہے وہ یہ سمجھ کر پیچھے ہٹ جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔